This meeting being used to This meeting is being live streamed. हाँ ठीक है, got it करिए. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ. جی 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 چلیے شروع کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ جو ہے قربانی کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور قربانی کے مسائل میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ گزر چکی ہے، اور قربانی کے کہ کس پر قربانی واجب ہے اس کے بارے میں وضاحتاً آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے. تو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے ہمیں غور کرنا ہوگا. ایک لفظ ہے، ٹرم اصطلاح ہے، حاجت اصلیہ. اصلی حاجت، اصلی حاجت کو، حاجت اصلیہ میں جو چیز ہے اس کو چھوڑ کر جو بھی اضافی چیزیں ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہیں، اس کو ہم جمع کریں، اور ان کا اماؤنٹ اور پیسہ اتنا ہو رہا ہے کہ جو یہاں کے دکن کے علماء ہیں ان کے فتوے کے مطابق تقریباً جو ہے 42.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں. اتنا پیسہ ہو رہا ہے، تب جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب، اس پر قربانی واجب ہوگی. تو حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، جیسے 3 جوڑے لباس ہے، گھر ہے، جو پیشہ کے چیزیں ہیں، پیشہ وارانہ جو چیزیں ہوتی ہیں، آلات ہوتے ہیں، وہ ہے، اور کتابیں ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے بنیادی ضرورتوں میں آتی ہے. اب اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، یعنی وہ کپڑے جو اسے انسان نہیں پہنتا ہے، گھر میں رکھے ہوئے ہیں لیکن پہنتا نہیں، تو وہ کپڑوں کو جو ہے شمار کیا جائے گا. ٹی وی ہے، اور اس کے علاوہ جو اضافہ چیزیں ہیں جن کو جو ہے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں نہیں آتی ہے، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جائے گا. جیسے گھر ہے، ایکسٹرا دوسرا گھر ہے، تو جو رہتے ہیں وہ گھر کچھ کا ایکسٹرا گھر ہے جس میں جو ہے رہتے نہیں، صرف رکھا ہوا ہے، تو اس کی بھی جو ہے اماؤنٹ کو شمار کیا جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو شمار کرنے کے بعد اگر جو ہے اس کی قیمت اتنی ہو جا رہی ہے کہ 42 یعنی 42 تولے سونا چاندی ہے خرید سکتے ہیں، تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہو جائے گی. 42 تولے تقریباً 42.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں. اتنا اگر پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. بہرحال یہ باتیں ہم اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے آج ہم جانور کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سے جانور کو قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کون سے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے. اس بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کو کل بتا دیا گیا تھا کہ جو جانور اسلام میں جو ہے 3 جانوروں کی قربانی کی اجازت دی گئی ہے، بالخصوص اونٹ ہے، اور اس کے بعد بیل ہے، پھر بکرا ہے. ان تینوں کی جو ہے قربانی کی اجازت دی گئی ہے. ایک منٹ.
جی، تو 3 قسم کے جانوروں کی جو ہے اجازت دی گئی ہے، اونٹ ہے، بیل ہے اور بکرا ہے۔ اب ان کی عمر بھی آپ کو کل بتا دی گئی تھی، کم سے کم جو عمر ہے اونٹ کی 5 سال ہے، اور بیل کی 2 سال ہے، اور بکرے کی 1 سال ہے۔ اگر دمبا میڑا جو اگر موٹا تازہ ہو تو 6-7 مہینے کا بھی ہو تو اس سے جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ بھینس جو ہے بیل کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم بتا چکے تھے۔ مزید یہ کہ کون سے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کون سا عیب ہے جس کی وجہ سے جو ہے قربانی نہیں دی جا سکتی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر جانور میں کوئی عیب نکل آئے تو اور اس عیب کے ساتھ اگر ہم جانور کو ذبح کر دیں تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آئیے چلے جانتے ہیں۔ پہلے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ حدیث کے عبارت ہے العرجاء البین ضلعوها والعوراء البین عواروها یا عورها والمریضة التي بین مرضوها والعجفاء التي لا تنقی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ تو اس حدیث شریف میں جو ہے 4 عیبوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے لنگڑا پن، اور ایک ہے کانا یعنی آنکھ کی کمزوری، آنکھ نہ ہونا، اور تیسرا ہے کمزوری، جسمانی کمزوری، یہ عیب بتلائے گئے ہیں کہ ان کے عیب، یہ عیب اگر پائے جاتے ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اندھے کی کان، ہم ہر ایک کی تفصیل وضاحت میں آپ کو بیان کریں گے۔ اندھے کی، کانے کی، لنگڑے کی، اور بہت دبلا العجفہ کہتے ہیں بہت دبلا جانور، تو ان 4 جانوروں کی جو ہے قربانی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب اس کی ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کہ سب سے پہلے آپ اسکرین کے سائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ زبان کے لکھی ہوئی ہے، تو اگر کسی جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے یا پھر جو ہے دم یا دانت یا سنگ یا کان، تو اس کا ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ جس جانور کی دم جو ہے 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی جانور کی زبان جو ہے کٹی ہوئی ہے اور وہ 1/3 سے زیادہ حصہ کٹی ہوئی ہے، تب بھی جو ہے اس کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ دانتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دانت اگر 1-2 نکلے ہوئے ہوں تو قربانی تو دے سکتے ہیں، لیکن اس قدر زیادہ نکلے ہوئے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے مشکل، اس کو کھانے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، وہ کھا نہیں پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ جو ہے اس کے بارے میں وضاحت اس طرح بتائی گئی ہے، اگر آدھے سے زائد نکلے ہوئے دانت، آدھے سے زائد جو ہے دانت نہیں ہے اور وہ کھانے کے لیے بہت زیادہ مشقت محسوس کر رہا ہے، تب جو ہے قربانی اس کی نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ جو ہے اگر چند دانت، 1-2-3 دانت نکلے ہوئے ہیں اور وہ آسانی سے جو ہے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تب جو ہے اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اور سنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سنگ اگر کسی جانور کے نہ ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو سنگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بعض جانور کے سنگ جو ہے پیدائشی نہیں ہوتے ہیں، بعض جانوروں کے سنگ پیدائشی تو ہوتے ہیں لیکن کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جس جانور کے سنگ جو ہے پیدائشی نہ ہو اس جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سنگ اگ جائے، سنگ نکلے لیکن نکلنے کے بعد 1/3 سے زیادہ کٹ جائے، تب جو ہے قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ پیدائشی
اگر پیدائشی طور پر جو ہے سنگ ہی نہیں اگے تھے تب تو جو ہے اس کی قربانی درست ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے پیدائش کے بعد اس کے سنگ اگے تھے، سنگ نکل چکے تھے، لیکن نکلنے کے بعد پھر کٹ گئے ہیں، اگر جو ہے 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو بتایا گیا بعض علماء نے یہ بھی بتایا کہ اگر جڑ سے کٹی ہوئی ہے تو جو ہے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی نکلنے کے بعد جڑ سے سنگ اس کی کٹ گئی ہے تب جو ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر جو ہے کان جو ہے پیدائشی نہ ہو تب جو ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کسی جانور کے اندر عیب کان کا نہ ہونا یہ اس کا عیب ہے، کان کا نہ ہونا عیب ہے، لہذا کان جو ہے پیدائشی طور پر نہیں ہے تو ان کی تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ سنگ کا مسئلہ الگ ہے، سنگ اگر پیدائشی نہ ہو تو قربانی ہو سکتی ہے، لیکن کان اگر پیدائشی نہ ہو تو یہ کان انسان جسم کا ایک جانور کا ایک جسم کا پارٹ ہے، حصہ ہے، ضروری چیز ہے، اگر یہ کان نہ ہو تب جو ہے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، 2 کان نہ ہو یا 1 کان بھی نہ ہو تب بھی جو قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ جو ہے کان تھے لیکن جو ہے کان کٹے ہوئے ہیں اور اس قدر کٹے ہوئے کہ 1/3 سے زائد کٹے ہوئے ہیں تب جو ہے 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تب جو ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اگر تھوڑے بہت سوراخ پڑا ہوا ہے ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کان کے بارے میں کہ اگر جو ہے کسی جانور کے کان اگر پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جو ہے نہیں دے سکتے ہیں، اور جو ہے کان اگنے کے بعد اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تب بھی نہیں دے سکتے ہیں، البتہ ایک تھوڑا بہت سوراخ پڑا ہوا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو قربانی جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ نشان کے طور پر جو ہے تھوڑا بہت سوراخ ڈال دیتے ہیں، تو تھوڑا بہت سوراخ اگر پڑ جائے تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے، اور تھوڑا بہت کٹے تب بھی جو ہے بالکل درست ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تب تو جو ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بعض جانوروں میں جو ہے خارش کی بیماری ہوتی ہے، کھجلی خارش کی بیماری ہوتی ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خارش اگر صرف اس جانور کے چمڑے کے حد تک ہے، جلد کے حد تک ہے کہ اس کے چمڑے کے اوپر ہی ہے، وہ خارش جو ہے جانور کے گوشت تک نہ اتری ہو، یعنی اس قدر زیادہ نہ ہو کہ اس کے گوشت میں داخل ہو گئی، ایسی نہ ہو، بلکہ صرف اس کے چمڑے کے اوپر ہی ہے اور بہت زیادہ گہری نہ ہوئی ہو، تب جو ہے اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر وہ خارش اس قدر زیادہ ہو گئی ہے اور وہ بیماری اس قدر زیادہ پھیل گئی ہے کہ چمڑے سے پار ہوتے ہوئے اس کے گوشت میں بھی منتقل ہو گئی ہے، تب تو جو ہے اس کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بتایا گیا ہے کہ یہ جانوروں کے بارے میں آپ ایک تفصیلی بحث گفتگو سماعت کر چکے ہیں کہ کسی جانور میں اگر جو ہے کوئی عیب ہو تو خرید سکتے یا نہیں خرید سکتے، تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی ہم قربانی کے واسطے جانور خرید رہے ہیں تو پہلے اس کو مکمل طور پر جائزہ لے لینا چاہیے، اول سے آخر تک، آگے سے پیچھے تک مکمل طور پر اسے دیکھ لینا چاہیے، مکمل صحت مند ہو، تندرست ہو، طاقتور ہو، موٹا تازہ اچھا ہو تو اسے جو ہے اس جانور کو جو ہے قربانی کے لیے چننا چاہیے۔ کمزور، لاغر، بیمار دیکھنے کے لیے دیکھے تو کوئی خوبصورتی بھی نظر نہ، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھا صحت مند، فربا، موٹا تازہ صحت مند ہونا چاہیے، ایسے جانور کو خریدنا چاہیے۔
تو سب سے پہلے جو ہے اس کے آنکھ کے پاس دیکھ لینا چاہیے، آنکھ کے پاس دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے آنکھ میں جو ہے کوئی کمزوری تو نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس قدر کمزور ہے اس کے سامنے چارہ ڈالا جائے اور وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ایک آنکھ کمزور ہو چکی ہے، تو اگر سامنے کے چارے کو دیکھ کر نہیں کھا رہا ہے اور ایک آنکھ کمزور ہو گئی ہے، تب جو ہے اس کی قربانی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ تھوڑی بہت اس کی بینائی چلے گئی ہے، وہ چل رہا ہے، پھر رہا، کھا رہا پھر رہا، سب کر رہا ہے، تب کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اس قدر بینائی اس کی چلے گئی ہے کہ اس کے سامنے چارہ ڈالا جائے تو وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، یا اس کے سامنے جو ہے ہاتھ سے ہلایا جائے، حرکت کی جائے تو اس کی آنکھ حرکت نہیں کر رہی ہے، تب جو ہے اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ آنکھ سے فارغ ہو گئے تو اس کے دانتوں کو دیکھ لینا چاہیے، اور دانتوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اصل مقصد کھانا ہے۔ اگر وہ سکون سے کھا لے رہا ہے، تھوڑے دانت نکلے ہوئے لیکن کھا رہا ہے، تب جو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے دانت اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اس کی وہ جو ہے کھانے کے لیے مشقت سے کھا رہا ہے، یا اس کو جو ہے کھانے میں بہت دقت ہو رہی ہے، یا آدھے سے زائد دانت اس کے نکلے ہوئے ہیں، تب جو ہے اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ جو اس کا تھن ہوتا ہے تھن جس سے جو ہے دودھ نکالا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر وہ تھن نہ ہو تو کیا قربانی ہو سکتی یا نہیں، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ گائے کا حکم الگ ہے اور جو چھوٹا جانور ہے اس کا حکم الگ ہے۔ تو گائے کے بڑے جانور کے بارے میں جو بیل ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر اس کا ایک تھن اگر کم ہو، ایک تھن نہ ہو تو قربانی دے سکتے ہیں۔ البتہ دو تھن نہیں ہے تو قربانی نہیں دے سکتے ہیں، دو تھن نہیں ہے، تین تھن نہیں ہے تو قربانی نہیں دے سکتے، البتہ ایک نہیں ہے تب جو ہے بالکل دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بکری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بکری میں اگر ایک بھی تھن نہیں ہے تو قربانی اس کی نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو بکری کا اور گائے کا حکم الگ الگ ہے۔ بکری میں اگر ایک بھی تھن نہیں ہے تو قربانی نہیں دی جا سکتی، البتہ گائے میں بڑے جو جانور ہے اس میں اگر ایک تھن کم ہو تو قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ قربانی کے جو جانور ہے ان کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ ابھی ایک چیز ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جانور وہ خریدا اور خریدنے کے وقت تو جو ہے الحمدللہ اچھا صحت مند جانور تھا، کوئی عیب اس کے اندر نہیں تھا، لیکن کیا ہوا خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب پایا گیا، یعنی اس کی وجہ سے یا سفر کے دوران یا گھر کو لانے کے بعد کچھ ایسے حالات بن گئے یا کچھ ایسا حادثہ ہو گیا کہ اس کے اندر وہ عیب پایا گیا جس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ خریدنے کے بعد ہماری وجہ سے جو ہے ہمارے پاس عیب نکل گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ خریدا تو ہم نے صحت مند خریدا تھا، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس آنے کے بعد، ہم خریدنے کے بعد ہماری وجہ سے یا کسی اور ہمارے پاس کوئی حادثہ ہوا، اس کی وجہ سے کوئی عیب جو ہے پیدا ہو گیا اور وہ عیب ایسا ہے کہ اس سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو صاحب قربانی دے رہے ہیں اگر وہ غنی ہیں، مالدار ہے، تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر لائے اور قربانی دے، دوسرا جانور خرید کر لانا چاہیے۔ یعنی اگر قربانی واجب ہو تو واجب قربانی کے لیے دوسرا جانور لانا چاہیے۔ ہاں البتہ جو صاحب قربانی دے رہے ہیں وہ غریب تھے، ان پر شرعی طور پر جو ہے قربانی واجب نہیں تھی، وہ نفل کے طور پر قربانی دے رہے ہیں، تب جو ہے ایسے ہی جانور کی قربانی کر دینی چاہیے۔ وہ جانور جو ہمارے پاس خریدنے کے بعد عیب پیدا ہوا تھا تو اسی جانور کی عیب کے ساتھ ہی قربانی کر دینی چاہیے، اس غریب اور فقیر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوسرا جانور خرید کر لائے۔ یہ مسئلہ غریب اور فقیر میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کسی جانور میں، بعض جانوروں میں پیر میں زخم آ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے جانور کا جو پیر ہوتا ہے اس میں زخم آتا ہے تو وہ رگڑنے لگ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ایک پیر میں زخم آ گیا لیکن وہ پیر زمین پر ٹکا کر چل رہا ہے، زمین پر پیر رکھ رہا ہے اور چلتے وقت اسے استعمال بھی کر رہا ہے لیکن زخم ہے ضرور، تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔
لیکن زخم اس قدر زیادہ ہے اور اس کو درد اس قدر ہو رہا ہے کہ وہ چلتے وقت وہ پیر زمین پر ٹکا نہیں رہا ہے. جب زمین پر پیر نہیں ٹکا رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں دی جا سکتی. تو بہرحال جو جانور کوئی ایک پیر زمین پر نہیں ٹکا رہا ہے تب جو ہے قربانی نہیں دے سکتے ہیں. البتہ زخم ہیں لیکن چلتے وقت ٹکا کر چل رہا ہے تب جو ہے قربانی دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اور جو ہے جب ہم قربانی دے رہے ہیں اور بڑے جانور میں قربانی دے رہے ہیں اور 7 افراد شریک ہو رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ 7 افراد بھی جو ہے قربانی کی نیت کیے ہوئے ہو. 7 افراد بھی جو ہے ان کی نیت یہ ہو کہ وہ قربانی دینے کی نیت سے شامل ہوئے ہوں. ہاں اگر ایسا ہوا کہ 6 افراد تو قربانی دینا چاہ رہے ہیں لیکن 7واں شخص ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں تو دوسری قربانی دے لے رہا ہوں، البتہ اس گائے میں جو ہے میں کباب بنانا ہے میرے کو اور دوسرے کاموں میں استعمال کرنا، اس واسطے میں باقیہ جو 7واں حصہ وہ خرید لیتا ہوں. بلکہ اگر کوئی ایسا کہے اور اس نیت کے ساتھ شامل ہو تو 7 کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر 7 افراد میں سے کسی ایک کی نیت قربانی کی نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے بھر کوئی بھی اور نیت ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے، تب جو ہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. 7 افراد کی نیت قربانی کی ہونا ضروری ہے. لہذا جب ہم 7 افراد مل کر قربانی کر رہے ہیں تو ہر ایک سے معلوم بھی کر لینا چاہیے کہ وہ قربانی دینا چاہ رہے ہیں یا پھر جو ہے صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے اس میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ صرف وہ گوشت خریدے، قربانی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. اگر اس نیت سے اگر کوئی شریک ہو رہا ہے تب جو ہے کسی کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. 7 افراد کی نیت قربانی کی ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح یہ بھی جان لینا چاہیے جب ہم کسی بڑے جانور میں شرکت کر رہے ہیں تو 7 افراد پیسوں میں اور 7 افراد گوشت میں سب برابر ملنا چاہیے. یعنی گوشت پیسہ بھی سب برابر دیں اور گوشت بھی سب برابر حاصل کرے، تول کر حاصل کرنا چاہیے. کمی اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اگر کمی اور زیادتی ہو جائے تو قربانی نہیں ہوگی. یعنی کہ سب افراد کو جو ہے 6 آدمیوں کو جو ہے 2 کلو یا 3 کلو گوشت ملا، کسی 7ویں آدمی کو جو ہے تھوڑا زیادہ مل گیا، 4 کلو 5 کلو گوشت ملا، تب جو ہے قربانی نہیں ہوگی. تو اس واسطے جو ہے پیسوں میں اور گوشت میں سب برابر کے حصے دار رہنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی جو ہے قربانی کر رہا ہے، بڑا جانور ہے، 6 آدمیوں کی نیت قربانی کرنے کی ہے لیکن 7ویں آدمی کی نیت قربانی کی نہیں ہے بلکہ وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کیا قربانی ہو سکتی یا نہیں؟ یعنی 7 افراد بڑے جانور میں شریک ہو رہے ہیں اور شریک ہونے والے افراد اکثریت تو جو ہے 6 افراد کی تو ایسی ہے کہ وہ جو ہے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو ہے ایک صاحب کی نیت یہ ہے کہ میں قربانی نہیں کروں گا بلکہ میں عقیقہ کر لوں گا. تو کیا ایسی صورت میں قربانی ہو سکتی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عقیقہ جو ہے ایک نیک عمل ہے اور وہ مستحبات میں سے آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. تو اس میں بھی نیت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے. لہذا وہ آدمی شریک ہو سکتا ہے، اس سے قربانی ہو جائے گی، کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو لہذا بڑے جانور میں کوئی آدمی جو ہے عقیقے کے طور پر شامل ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کا عقیقہ ہو جائے گا اور دیگر جو افراد ہے ان کی قربانی ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے قربانی اگر ہم دے چکے ہیں، قربانی اگر ذبح کر چکے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے گوشت کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا
کہ گوشت کے 3 حصے کرنا چاہیے۔ پہلا حصہ جو ہے جو صاحب قربانی ہے، قربانی دے رہے ہیں، ان کو ہی جو ہے استعمال کرنے کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوسرا حصہ اپنے افراد خاندان کو دینا ہے، اور ایک حصہ جو ہے غریب فقیر جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ان کو جو ہے یہ قربانی کا حصہ تھرڈ پارٹ جو ہے دینے کا ہے۔ اور اس کا جو کھال ہے، اس کا جو چمڑا ہے، اس چمڑے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قربانی دینے والے صاحب اگر خود یوز کرنا چاہتے ہیں مصلی بنا کر، یا کسی اور کام میں ایسا خود یوز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جو ہے اس کو بیچ کر پیسے یوز کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کر پیسے یوز کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف چمڑا یوز کرنا چاہتے ہیں، مصلی بنانا چاہتے ہیں، کسی اور کام میں خود یوز کرنا چاہتے ہیں، تب جو ہے اسے یوز کر لے سکتے ہیں، خود یوز کر لے سکتے ہیں۔ لیکن بیچنے کی بات آئی ہے تو بیچنا چاہ رہے ہیں تو بیچ کر صدقہ کر دینا چاہیے، اس کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یا پھر جو ہے یہ چمڑا ہی جو ہے کسی کو دینا چاہ رہے ہیں تو کسی کو مالک بنا دینا چاہیے، مالک بنا دینا چاہیے۔ تو جیسے غریب فقیر فیملی میں خاندان میں کوئی آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دے دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، یا پھر دینی مدارس کو دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ البتہ مسجد کو نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ مسجد میں کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو ہے اس میں ملکیت کی چیز نہیں پائی جاتی ہے، اس میں کسی شخص کو مالک نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو لہذا مسجد کو نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ دینی مدارس یا پھر جو ہے کسی پہچانت کے ہی غریب تنگدست آپ کی نظر میں ہیں تو وہاں پر آپ دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ قربانی کے بہت سارے چیزیں ایسی بھی ہے جو مکروہ چیز میں شامل ہے، یعنی قربانی کے لیے ہم جانور لا رہے ہیں اور قربانی تک کا عمل ہمارے پاس چل رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہے جو مکروہات میں داخل ہے۔ تو مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جو جانور ہم قربانی کے لیے لائے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے جو جانور لائے تھے اس کو جو ہے کرائے کے طور پر دے دیے، یا پھر جو ہے جانور لا رہے ہیں اس کا دودھ نچوڑ کر خود یوز کر لے رہے ہیں، یا پھر جو ہے اس سے جو ہے کسی اور کام میں اسے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح استعمال کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ تو لہذا جو جانور کو قربانی کے لیے لایا گیا ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی جانور ہے، جیسا کوئی دودھ دینے والا جانور ہے، بڑا جانور یا چھوٹا جانور، تو اب اس کا دودھ جی ہیلو آواز نہیں آ رہی آواز؟ جی تو بہرحال قربانی کے جانور سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، البتہ جو جانور دودھ دیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس بہت ٹائم سے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جانوروں کا اگر دودھ نہ دھویا جائے تو ہو سکتا ہے بیماری کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع پر اس کا دودھ نچوڑ کر صدقہ کر دینا چاہیے، خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو جانور کو ہم قربانی کے لیے لائے ہیں تو وہ ان جانوروں کو جو ہے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پر وزن لانا یا اس کو کرائے پر دینا یا اس کے دودھ سے استفادہ کرنا، یہ کسی طرح سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قربانی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ قربانی کے جہاں بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل میں یہ چیز بھی بتائی گئی ہے کہ اگر قربانی کے لیے ہم جانور کو لائے تھے اور جانور کو لانے کے بعد جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، ذبح جہاں پر ہم کرنا چاہتے ہیں اس مقام پر جانور کو لے گئے، ذبح کرنے کے واسطے بیٹھے تھے ہم، اس مقام پہ جب ہم ذبح کر رہے ہیں وہ جانور کچھ حرکت کیا، اور جو کچھ اس قدر حرکت کیا کہ اس کے اندر زخم آ گیا، آنکھ چلے گئی یا اس کا پیر ٹوٹ گیا یا اس کے سینگ نکل گئے، یعنی ذبح کے موقع پر، ذبح کرنے سے پہلے ذبح کے موقع پر اس کے اندر کچھ عیب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے ہی اگر کوئی
عیب آیا تو حکم اس کا الگ ہے. ذبح کے موقع پر قربانی دیتے وقت عیب اگر آ جائے تو اس کا حکم الگ ہے. تو دو مسئلے الگ الگ ہیں. اگر کوئی عیب ایسا ہو جو یہ آواز میں بند کر دیتا ہوں، کسی کا مائک کھلا ہے شاید. جی چلیے. ہاں، تو جو جانور کے اندر عیب نکلا ذبح کرنے سے پہلے تو اس کا حکم الگ ہے. غنی ہے تو بتایا گیا ہے کہ اس کو دوبارہ جانور خرید کر لانا چاہیے. فقیر ہے، نفل قربانی کر رہا ہے تو دوبارہ جانور لانا ضرور نہیں ہے. البتہ جو ہے کوئی قربانی کے موقع پر قربانی دیتے وقت ذبح کرتے وقت کوئی عیب نکل آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے غریب اور امیر دونوں کے لیے یکساں حکم ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یعنی قربانی دیتے وقت ذبح کرنے سے پہلے وہ جانور دیکھ لیا اور اندازہ لگا لیا اور وہ حرکت کرنے لگا اور اس کے اندر عیب آ گیا، تو قربانی دیتے وقت اگر عیب نکل آئے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اسی جانور کو پکڑ کر قربانی دے دینی چاہیے. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے کوئی جانور ہے قربانی کے لیے لایا گیا ہے لیکن جو ہے قربانی دینے سے پہلے وہ جانور مر گیا. قربانی دینے سے پہلے وہ جانور مر جائے تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا حکم بھی وہی ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے لیے جانور لایا تھا اور قربانی دینے سے پہلے مر گیا ہے جانور، تو اگر جو صاحب قربانی ہے قربانی دینا چاہ رہے ہیں، اگر وہ مالدار آدمی ہیں تو ان کو چاہیے کہ دوسرا جانور خرید کر لائے اور قربانی دے. اور اگر جو قربانی دینا چاہ رہے ہیں وہ غریب ہے اور ان پر جو ہے نفل قربانی تھی ہے، تو ایسے موقع پر ان کے لیے دوسرا جانور خرید کر لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے خاموشی اختیار کر لیا جائے تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. تو لہذا قربانی کا جانور اگر مر جائے تو جو آدمی مالدار ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ دوسرا جانور خرید کر لانا چاہیے. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے آپ کو بہت سارے مسائل سامنے آ گئے ہوں گے. امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے. تو بہرحال آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں مزید جو ہے قربانی کے حوالے سے باتیں پیش کی جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم جو ہے قربانی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کیے ہیں، اور بالخصوص جانور کے اندر کون سے عیب پائے جائے تو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ چیزیں الحمدللہ بات کلیئر ہو گئی ہے. تو لہذا آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے، پھر مزید تفصیلات کے ساتھ گفتگو کریں گے. سر جو غریب ہیں ان کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کس مسئلے میں؟ اگر قربانی سے پہلے جانور مر جائے تو ہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب انہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے مکمل کوشش کی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ثواب عطا فرمائیں گا. لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جانور خرید کر، کیونکہ نفل قربانی دے رہے تھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی، یہ قربانی کے لحاظ سے جو پردادا اور دادا جو بھی انتقال ہوئے ہیں ان کے نام پہ دینے کے لیے شرائط کیا ہے؟ دیکھیے، مرحومین کے نام سے قربانی دینا چاہ رہے ہیں تو جو آدمی قربانی دینا چاہ رہا ہے پہلے تو وہ اپنی قربانی اگر اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر واجب ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، تو پہلے وہ اپنی قربانی کر لینا چاہیے. اور اس کے پاس یعنی استطاعت ہے تو وہ کسی بھی مرحوم کے نام سے قربانی دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں. تو اس میں کچھ بھی شرائط نہیں ہے کہ آپ جو ہے ثواب کی نیت سے نفل کی نیت سے جو ہے قربانی دے رہے ہیں، تو کوئی شرائط وغیرہ نہیں ہے. بہرحال قربانی دینا چاہے تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن پہلا اپنا جو فرض ہے، جو قرض ہے، وہ جو ہے ادا کر دینا چاہیے. ہر برس یہی کام ہے؟ ایک برس دینے سے ہو جائے گا اپنی قربانی؟ اپنی قربانی جو ہے ہر سال ہے، جیسے عید کی نماز ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، تو ہر سال اسی طرح جو ہے ہر سال عید کے موقع پر ہم اپنا جو بھی اماؤنٹ ہے اسے
ایک مرتبہ دوہرا لینا چاہیے، اور اس سے جو ہے صاحب نصاب کے جو مقدار ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہر سال دینا چاہیے، یعنی ایک مرتبہ ادا کرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ بالخصوص ہمارے پاس انڈیا میں بر صغیر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سال دادی کی طرف سے قربانی، ایک طرف نانا کی طرف سے، ایک سال جو ہے والد کی طرف سے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بلکہ جس طرح نماز ہر ایک کو ادا کرنا ہے، جو بھی مسلمان ہیں اور جو بھی بالغ ہے، ہر ایک پر جیسے نمازیں ہیں، اسی طرح جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے۔ تو دادا پر بھی اگر صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی قربانی ہے، اور والد صاحب صاحب نصاب ہے، ان پر شرائط پائے جا رہے ہیں تو ان کی بھی قربانی ادا کرنی ہے، اور والدہ دادی ہر ایک کو جو ہے جو بھی صاحب نصاب ہے جن کے اندر شرائط پائی جا رہی ہے تو ان تمام کو قربانی ادا کرنے کا ہے۔ ایسا نہیں کہ راؤنڈ کے ایک سال میں ایک سال انہوں ایک سال انہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن جن پر جیسے نماز پڑھنا ہے سب اسی طرح جو بھی صاحب نصاب ہے ان سب کو جو ہے قربانی ادا کرنے کا ہے۔ صاحب نصاب ان کا بات کیا ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے مگر غریب ہے وہ قربانی دینا چاہتے ہیں اور مرحومین کے نام پہ بھی دینا چاہتے ہیں، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ہر سال وہ اپنے نام پہ دے کے مرحومین کے نام دینا یا نہیں، خود؟ جو نفل قربانی کر رہے ہیں اور خود جو ہے صاحب نصاب نہیں ہے، تو جب خود نہیں ہے تو اپنے نام پہ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نفل قربانی دوسروں کے نام سے دینا چاہ رہے تو دے سکتے ہیں، لیکن جب خود صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسروں کی۔ اگر خود صاحب نصاب نہیں ہے، نفل کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ جی۔